الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نہلک الاولین ثم نتبعهم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم پیچھے پیچھے کر دیں گے بعد میں آنے والوں کو؟ مجرم لوگوں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہلاکت ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ سامعین، آج سورہ المرسلات کی ہے مبارکہ نمبر 19 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس فیصلے والے دن اپنی بارگاہ میں حاضر فرمائے گا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا الم نہلک الاولین، اے موجودہ کافر لوگوں، جو کہ ظاہر ہے قرآن پاک عرب میں اترا اور عرب کے مشرکین، منافقین، کفار اس کا مخاطب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا، کفار مکہ کو، منافقین کو، مشرکین مکہ کو، کہ اے کافروں، کیا تم سے پہلے جو باقی انبیاء کے کافر تھے، ان کا انکار کرنے والے تھے، ہمارا انکار کرنے والے تھے، کیا ہم نے انہیں ہلاک نہیں کیا؟ کیا تمہیں ان کا معلوم نہیں ہے؟ چونکہ عرب کے یہ لوگ بڑے سارے یہ تاجر لوگ تھے، بڑا دور دراز کا یہ سفر کرتے تھے اونٹوں پر، گھوڑوں پر، اور وہاں سے جب یہ گزرتے تھے تو انہیں معلوم تھا ان جگہوں کا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں قوم ہلاک ہوئی تھی، اور یہ ٹیلہ اس کی نشانی ہے، یہ فلاں جگہ ہے جہاں سے ہم گزرے ہیں تو یہاں فلاں قوم ہلاک ہوئی تھی، اس نے اپنے نبی کے احکامات کا انکار کیا۔ کیونکہ یہ ساری روایات کو یہ جانتے تھے، انہیں علم تھا، اسرائیلیات کی یہ روایات جو ہے یہود و نصارہ سے یہ سنا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے تم سے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا تھا؟ آج تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہو کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمیں ہلاک کر دیا جائے، تو کیا ہمارے لیے یہ کوئی مشکل کام ہے؟ ہم تو ایک لمحہ میں، ایک سیکنڈ سے پہلے چاہیں تو ہم نے تو بس حکم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جب میں کسی بات کا ارادہ کرتا ہوں تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، میں کن کہتا ہوں تو اسی لمحہ وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں تم نے اپنے نگاہوں سے دیکھ لی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کیا تم نے بدر کے اندر معاملہ نہیں دیکھا؟ 70 کافروں کو باوجود زیادہ ہونے کے، کفار کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہے، اس کے باوجود 70 جو ان کے چوٹی کے جنگجو کافر تھے، اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں وہاں پر مروا دیا، ہم نے انہیں واصل جہنم کر دیا، اور ان کا وجود تک نہ رہا۔ کافروں کا سب سے بڑا فرعون جو تھا وہ بدر کے اندر قتل کر دیا گیا۔ فرمایا تمہیں اس پر بھی کچھ خیال نہ آیا؟ اور اس کے بعد فرمایا جتنے قیامت تک جو کافر آئیں گے، فرمایا ہم سب کو ہلاک کریں گے، اور مت سمجھنا کہ دنیا کی ہلاکت ان کے لیے کافی ہوگی ہے، نہیں، دنیا کے بعد جو آخرت کی سزا ہے اور جو آخرت کا عذاب ہے وہ ایسا ہے کہ وہ تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ اللہ تمہیں کس عذاب سے دوچار کرے گا۔ اور اس پر ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری و مسلم میں، یہ حدیث پاک ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، کہ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھے، تو گرمی بلا کی تھی، بہت شدت کی گرمی تھی، ایسی اتنی گرمی عرب میں پہلے نہیں تھی کہ جانور مر رہے ہیں، پرندے درختوں کے اوپر تڑپ تڑپ کے نیچے گر کے مر رہے تھے، اتنی گرمی تھی، کھڑے کھڑے جانور مر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، یا رسول اللہ اتنی بلا کی گرمی، اتنی شدت کی گرمی، یہ کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا جہنم نے دنیا میں ایک سانس لیا، جس کا ایک سانس دنیا میں آ جائے تو کھڑے جانور مر جائیں، پرندے ہواؤں میں اڑتے ہوئے نیچے گر کے مر جائیں،
تو پھر اب اندازہ لگائیے، ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ کی بس امانی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس کے ایک سانس نے پوری دنیا کے نظام کو درہم برہم کر دیا، تو اس کا اندر کا عالم کیا ہو؟ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے انہیں ہلاک نہیں کیا، پہلوں کو، پہلی قوموں کو ہم نے تباہ نہیں کر دیا، ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم پیچھے پیچھے کر دیں گے بعد میں آنے والوں کو۔ کیا مطلب؟ فرمایا وہ قوم گئی، ہم ایک اور قوم لے آئے، وہ قوم نافرمان ہوئی، ہم نے اس کو ہلاک کیا، ہم ایک اور قوم لے آئے۔ اتنی اقوام عالم ہیں اس جہاں کے اندر، بے شمار قومیں ہلاک ہوئی اور آئی، وہ ہلاک ہوئی اور آئی، وہ ہلاک ہوئی اور آ گئی، اس نے نافرمانی کی، ہم اور قوم لے آئے۔ تو فرمایا کیا تمہیں ہلاک کرنا ہمارے لیے مشکل ہے اور تمہارے بعد کوئی اور قوم لانا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے؟ فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے تمہیں محفوظ رکھا ہوا ہے، وگرنہ ایک لمحہ میں یہ ساری قوم عرب تا عجم جتنی نافرمان تھی سب ختم ہو جاتی اور اس کی جگہ ہم ایک اور قوم لے آتے۔ لیکن ہم نے آسمان سے پتھر نہیں برسائے، ہم نے آسمان سے آگ نہیں برسائی، ہم نے تمہیں اٹھا کر زمین پر دوبارہ پٹخا نہیں ہے، ہم نے تمہارے اوپر موت والے طوفان جاری نہیں کیے، موت والی بارشیں تم پر نہیں برسائیں، ہم نے تمہیں پھر بھی موقع دیا ہے کہ آج بھی دوبارہ اگر واپس آ جاؤ اور اپنے اندر احساس پیدا کر لو اور ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر، فرامین پر عمل کر لو، میں تمہاری سابقہ تمام غلطیوں کو معاف فرما دوں گا۔ مسلمان سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، ہمارے لیے بھی یہ موقع ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس یہ لمحے ہیں کہ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی، جو نافرمانیاں ہو گئیں، اللہ کے حضور توبہ کیجئے، اللہ کے حضور معافی مانگتے ہوئے اس کی بارگاہ میں واپس لوٹ آئیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے سابقہ گناہوں کو توبہ تو نسوح کے ساتھ معاف فرما دے گا اور آئندہ ہماری حفاظت بھی فرمائے۔ انسان کو ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے مالک کی طرف توجہ جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے۔ ہم ایسے ہی بیٹھے فضولیات میں کتنا وقت ضائع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے تو ہمارے بھیجنے کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ لوگ تو دنیا کے ظاہری مال و اسباب کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ موسم کی شدت کو دیکھتے ہیں، نہ گرمی کو دیکھتے ہیں، نہ سردی کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ مقصد کوئی ہمارا اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد تو کچھ اور ہے، ہم سب کے پیدا کیے جانے۔ آپ بتائیں، جیسے اب اتنی بلا کی سردی پڑ رہی ہے، بلا کی سردی ہے، شدت ہے سردی کی، کیا جو لوگ کاروباری ہیں، ملازمتوں پہ جاتے ہیں، وہ نہیں جاتے؟ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ کاروبار پہ بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ ابھی ہمارے تعلیمی ادارے سارے کھلے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم چھوڑ کے آتے نہیں شدید بلا سردی میں۔ کبھی ہم نے کہا ہے کہ سردی کا یہ معاملہ ہے، جتنا سردی میں وہاں رہیں گے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے ہم سب کو سردی کیوں لگتی؟ سوال ہے نا جی۔ اس کا مطلب ہے ہماری پرائرٹیز میں اللہ کے احکامات نہیں ہیں۔ جب بھی کبھی ہو جی سردی ہے، کیا کریں، بچوں کو نہیں بھیجتے مسجد میں، سردی لگ جائے گی، آدھے گھنٹے 20 منٹ کے لیے تو سردی لگ جائے گی، 6 گھنٹے میں چھوڑ کے آتے ہو، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں سردی لگ جاتی۔ اس کا مطلب ہے ہماری ترجیحات کچھ اور نہیں۔ یہ تلخ حقائق ہیں، یہ تلخ حقائق ہیں۔ کئی والدین کو میں نے خود کہا، وہ جی کیا کریں، سردی بہت ہے۔ انہی والدین کو میں دیکھتا ہوں بائک پہ چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں تو آپ شال اور جو چیز چاہیں گرم کپڑے پہن کے آ جائیں، وہاں تو یونیفارم کے علاوہ کوئی پہن بھی نہیں سکتے۔ یہاں تو ہیٹر بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں تو ہیٹر بھی نہیں لگے ہوتے۔
یہاں تو بند سسٹم ہے سارا، الحمدللہ بہترین ماحول ہے، خوبصورت ماحول ہے، یہاں ہم بھیجنے کو تیار نہیں ہیں، وہاں کھلے ماحول میں بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حقائق ہیں کہ نہیں ہے جی؟ یہ سچی باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پھر ہم کیوں سارے آنکھیں بند کر کے اس کبوتر کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی؟ یہ حقائق ہیں، یہ ہمیں بتانے چاہیے۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یہ کوئی دکھاوے کے لیے نہیں بنانی چاہیے ہمیں، اتنی بڑی مسجدیں بنا دی، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر چیز لگا دی، صرف کیا ماڈل کے لیے، یہ جمعے کے لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد بن گئی۔ مسجدوں کی آبادی یہ نہیں ہے کہ مسجدیں آپ جناب جدید سے جدید چیزیں اس میں لگا دیں، نہیں، قطعاً نہیں، یہ مسجد کی آبادی نہیں ہے، یہ مسجد کو آباد کرنا نہیں ہے۔ مسجد کی آبادی ہے کہ اس کو سجدوں سے آباد کیا جائے، چاہے یہ کچی اور گارے کی مسجد ہی کیوں نہ۔ مسجد نبی سے بڑی کون سی مسجد تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پکی مسجد نہیں تھی، کیا تھی؟ کچی مسجد تھی۔ لیکن آپ بتائیں دنیا کی سب سے آباد مسجد اس وقت کون سی تھی؟ مسجد نبوی تھی۔ کیوں؟ وہاں اس کو سجدوں سے آباد کیا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ یہاں تک آتا ہے کہ بارش ہوتی تھی تو واپس نکلتے تھے تو سب کے یہاں، کسی کے یہاں گارا لگا ہوتا تھا، کسی کے یہاں گارا لگا ہوتا، کسی کے کپڑوں پہ گارا لگا ہوتا تھا۔ ٹپکتی تھی مسجد نبوی شریف، جہاں پر ساری کائنات کا رسول اور نبی اور نبیوں کا امام وہاں جماعت کروا کے آ رہے۔ کیا یہ حدیثیں نہیں ہیں؟ کیا یہ واقعات نہیں ہیں؟ یہ سب کچھ ہے۔ ہمیں وہ فکر آخرت، یہ سارے بہانے جتنے بھی ہیں ہمیں دین میں ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ باتیں کرنی چاہیے ہم سب کو، یہ باتیں ہم سب کو سوچنی چاہیے۔ بچے اٹھتے نہیں ہیں، سکول کے لیے تو اٹھ جاتے ہیں، یونیورسٹی اور کالج کے لیے تو اٹھ جاتے ہیں، نماز کے لیے ہی نہیں اٹھتے۔ کیا یہ سوال نہیں ہوگا والدین سے؟ والدین سے اس بارے نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ مت سمجھیں گھر کے سربراہان کہ آپ آ گئے نماز کے لیے تو آپ بری ہو گئے، نہیں بری ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، پوچھا جائے گا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، اور ہر ایک سے اپنے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو بتائیے ماں باپ نگہبان گھر کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اس لیے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ آیات مسلسل دیکھیں، ہم 19 آیات تک پہنچ گئے ہیں، اور ساری کی ساری آیات کیا ہیں؟ ویل کے بارے میں۔ 19 آیتیں ترتیب سے پڑھ لیں سورۃ المرسلات کی، جو ہم چل رہے ہیں مسلسل اسی پر ہیں۔ اس لیے آپ کوشش کریں، مسلسل محنت کریں۔ کبھی ہم بھی رکے ہیں تبلیغ سے کہ جی لوگ عمل نہیں کرے تو ہم تبلیغ نہ کریں۔ کبھی سٹاپ آیا ہے؟ نہیں آیا، نہ آنا ہے۔ کوئی بھی نہ عمل کرے، ہمارا کام ہے بار بار صدا لگانی ہے، اس سے رکنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ آپ یہ کہیں جی بچے مانتے نہیں اور آپ رک گئے، بس ٹھہر گئے کہ بچے مانتے نہیں ہیں، نہیں، اس صدا کو ہر روز لگانا ہے۔ ہر روز آپ اپنے اوپر سے تو بوجھ اتاریں، کوشش تو کریں، حکمت عملی تو بنائیں، اس کے لیے کچھ عمل تو کریں۔ انشاءاللہ اگر نہیں ہوگا تو آپ تو کم از کم اللہ کے ہاں بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا مولا ہر روز میں تو اپنی کوشش کر کر کے لاتا رہا، لیکن اس کو تو نے توفیق نہیں دی یا وہ نہیں آیا، تو اس میں میرا تو قصور اب نہیں ہے۔ نبیوں اور رسولوں کا، مبلغین کا کام کیا ہوتا ہے؟ آواز لگانا، صدا لگانا، بات عمل کروانا ذمہ داری کسی کی بھی نہیں ہے، لیکن یہ صدا آپ ضرور لگائیں، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے۔ اور جہاں جہاں تک اس سوشل میڈیا کے ذریعے میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں تک، خواتین تک اور مرد حضرات تک میری آواز جا رہی، سب سے میری گزارش ہے کہ خدا را یہ اس کے لیے وہ لمحے بہت اب قریب آ گئے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے اس حوالے سے۔
آگے فرمایا گیا اللہ اکبر کذالک نفعل بالمجرمین، جو مجرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، سزا، عذاب، تکالیف۔ ویل یومئذ للمکذبین، پھر یہی آیت دہرائی گئی، کل 15 نمبر آیت یہی تھی، آج 19 نمبر پھر یہی آیت، سیم وہی الفاظ پھر دہرایا گیا۔ فرمایا لوگو جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے، ان کے لیے ویل ہے، ویل ہے، ویل۔ ویل کیا ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا نا، جہنم کی ایک سب سے مشکل ترین اور بدترین اور بری جگہ کا نام ویل ہے، جہاں جہنمیوں کا پیپ، خون اور گندگی اکٹھی ہوتی ہے۔ فرمایا جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، اور میں نے جھٹلانے کی وضاحت بھی کی تھی کہ جھٹلانا کیا ہے۔ تو اس لیے آئیے ہم سب مل کر اپنے مسلم معاشرہ کو وہ معاشرہ بنائیں جس معاشرے کی تشکیل خود حضرت جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ اس میں آپ اپنا ہر ایک شخص اپنے اپنے گھر تک، اپنے محلے تک، جہاں جہاں اس کا اثر و رسوخ ہے وہاں تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا باقاعدہ یہ حکم ہے اور طریقہ ہے کہ آپ جب بھی آپ عبادت کے لیے، فرائض کے لیے تشریف لاتے تو آپ گھر والے، ازواج مطہرات کو، بیویوں کو، سب کو باقاعدہ آپ سختی سے اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اور کیا حدیث کے الفاظ، ویسے رحمت للعالمین ہے، کائنات کے رحمت ہیں، اتنے رحمت للعالمین ہیں کہ بے شمار، لیکن کیا فرمایا، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب دو، اور 10 سال کا ہو تو کیا کرو، مار کے پڑھاؤ۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، 10 سال کا ہو جائے تو اسے سختی اور مار کے ساتھ پڑھاؤ۔ اس کا مطلب ہے ہم سب کو پتہ تو یہ ہے، تو بتائیں ہم میں سے کتنوں نے اس پہ عمل کیا ہے؟ اس لیے یہ تلخ باتیں ضرور ہیں، لوگ ہمیں تو کہتے بھی ہیں مولویوں نے نماز علاوہ گالی کوئی، کیا کریں پھر، اور گالیاں نکالیں؟ ہم نے دین کی بات ہی کرنی ہے، ہماری ڈیوٹی یہ ہے۔ ایک بندہ دودھ بیچ رہا ہے، اسے کہیں اچھا تمہیں دودھ بیچنے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں، اور بھائی اس کی تو ڈیوٹی ہے۔ ایک بندہ کریانے پہ بیٹھا اور چاہتے ہیں کریانے تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں۔ ایک بندہ سیل مین ہے، اسے کہتا ہے یار تجھے سیل مین کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے، اور بھائی اس کا تو کام ہی یہی ہے، اس نے تو کرنا یہی ہے۔ تو مبلغ کا کام کیا ہوتا ہے جی؟ تبلیغ ہے، تو ہم نے وہ نہیں کرنا تو پھر ہم کیا کریں؟ ہمیں تو تبلیغ کرنی ہے۔ تو یہ باقاعدہ حصہ ہے ہر چیز کا ہمارا، ہم نے یہ کرنا ہے، اور اس میں آپ سب نے، ہم نے مل کر، ہم نے اپنے بچوں کی بہتری کے لیے، اپنی نسل نو کی بہتری کے لیے، اور اپنے آنے والے مستقبل کے لیے ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہر مسجد میں صرف بزرگوں کی ہی تعداد ہوتی ہے، حالانکہ آپ کے ملک کی اکثریت تعداد کن کی ہے؟ بوڑھوں کی یا نوجوانوں کی؟ نوجوانوں کی۔ تو مسجدوں میں صرف پھر بوڑھے بابے کیوں؟ یہی ہے نا جی، ہر لیڈر جب اٹھتا ہے، ہر ایک ساری مردم شماری والے یہ طے کر چکے ہیں کہ پاکستان کی زیادہ آبادی کس کی ہے؟ نوجوانوں کی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کی اکثریت آبادی تو مسجد سے باہر ہے، وہ دین سے دور ہے۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ یاد آتا ہے، ظلم نہیں ہے؟ کتنا ظلم ہے یہ؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کے یہ جو پیغامات ہیں، قرآن کے پیغامات ہیں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔